اس کے بعد صحیح مسلم پر آپ نے جھوٹ بولا ہے اور اس میں مانوی تحریف کی ہے. صحیح مسلم پر جھوٹ کیسے بولا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں اسی جھوٹی کہانی، یہ جو جھوٹی کہانی بیان کی نا کہ ان کو قتل کیا گیا اور گدھے کی لاش میں ڈالا گیا اور جلایا گیا اور اس پر اجماع کا ڈھونگ مرزا صاحب نے رچا لیا، اسی کہانی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں صحیح مسلم سے. کہتے ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم 4722 میں اشارتاً یہی بات ہے. 4722 اشارتاً صحیح مسلم میں آتا ہے. کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی اشارتاً یہ بات ذکر ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں جو 4722 نمبر روایت بتائی ہے، مرزا صاحب کا کوئی معتقد یہاں سے صحیح مسلم نکالے اور دیکھے کیا اس میں گدھے میں لاش ڈالنا اور اس کو جلانا کا کہیں کوئی ذکر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو مرزا صاحب نے جھوٹ بول دیا نا. اب جو اندھے مقلدین ہیں وہ تو کبھی بھی کتاب کھول کے دیکھیں گے نہیں، ان کے لیے ان کے امام صاحب نے کہہ دیا. اب تو انجینئر صاحب ہی امام بن گیا نا، لوگ ان کو بھی ایک جاہل کو امام. یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے نا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا جہالت عام ہو جائے گی. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا پیر مرشد امام بنا لیں گے. تو وہ حدیث ثابت ہو گئی الحمدللہ، یعنی حدیث صحیح تو تھی شروع سے ہی. ہمارے نزدیک بھی یعنی ہمیں عین یقین ہو گیا کہ ایسے لوگ اس دور میں موجود ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے. تو اب وہ نہیں دیکھیں گے، وہ اندھے مقلد ہیں، بس وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتاب نہیں کھول کے دیکھیں گے. بھی کتاب صحیح مسلم میں انہوں نے کہا اشارتاً یہ واقعہ ہے، تو کیا اس میں کوئی گدھے میں لاش ڈالنے کا کوئی اشارہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مانوی تعریف بھی کر دی انہوں نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر ہوا مصر کے ایک حکمران کا. یہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ مذکور ہے کہ مصر سے ایک شخص آیا. اب یہ حدیث آپ خود اپنی کتابوں سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں، 4722 نمبر سند نمبر ہے. جب وہ شخص آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تمہارا حکمران کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا حکمران بڑا اچھا ہے. ہم میں سے کسی شخص کا گھوڑا مر جاتا ہے اس کو گھوڑا دیتا ہے، کسی شخص کا نان نفقہ ختم ہو جاتا ہے اس کو نان نفقہ دیتا ہے، کسی شخص کا غلام مر جاتا ہے اس کو غلام دے دیتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگرچہ اس شخص نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے اس کے ہاتھوں قتل ہونے کی وجہ سے یہ حدیث نہیں چھپاؤں گی، یہ حدیث ضرور سناؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت میں سے جو شخص میری امت کے لوگوں کا حکمران بنے پھر ان پر وہ سختی کرے تو اس پر سختی کر دو، تم اے اللہ تو اس پر سختی کر دے، اور میری امت کا جو والی بنے حکمران بنے اور ان پر نرمی کرے اور رحمت کرے، اے اللہ تو ان پر رحمت فرما دے، تو اس شخص پر رحمت فرما، اس شخص پر نرمی فرما. یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی، یعنی اس حکمران کی فضیلت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے حکمران اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہیں جو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل یہی لکھا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے لیکن میں اس وجہ سے اس کی فضیلت کا اقرار ضرور کروں گی، اس نے جو اچھا کام کیا اس کو بیان ضرور کروں گی. میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اس کا سلوک کیسا رعایا کے ساتھ، تم نے بتایا ہے کہ بہت اچھا سلوک ہے، بہت نرم سلوک ہے رعایا کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کے حق میں ہے کہ ایسا شخص جو ہے اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ نرمی کرے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حکمران کی فضیلت بیان کی ہے، اور انہوں نے مرزا صاحب نے جھوٹ بول کر مانوی تعریف کر کے اس کو الٹ بنا دیا. کہتے ہیں سیدہ عائشہ کے پاس مصر سے ایک شخص آیا، انہوں نے پوچھا مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے. اب آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں ان کے، اور ہم آگے بتانے والے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ. تو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، ان کو صحابی بنا کر ان کی فضیلت بڑھانے کی کوشش میں ہیں، جو کہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر آسمان پہ لے جانے کی کوشش میں ہے. اور جو صحابی رسول ہے معاویہ بن حدیج، یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نہیں، وہ الگ صحابی ہیں، یہ معاویہ بن حدیج اور صحابی ہیں. تو ان کے بارے میں لوگوں کو نفرت دلا رہے ہیں جھوٹ بول کے. معاویہ بن حدیج اچھے حکمران تھے، جب اچھے حکمران تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حدیث بیان کی اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنے.
یہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دنیا دار بادشاہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا حکمران تو بہت اچھا ہے, خرچہ پانی ختم ہو جائے تو خرچہ پانی دیتا ہے, گھوڑا مر جائے تو گھوڑا دیتا ہے, غلام مر جائے تو غلام دیتا ہے. ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں, تو ان کا ہمارا جو گورنر ہے وہ تو بہت اچھا ہے, ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے, ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے, اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ چمچہ تھا اس حکمران, نعوذ باللہ. یعنی حدیث کا جو راوی ہے سکہ, اس کو کہتے ہیں یہ چمچہ تھا بادشاہ کا. تو بادشاہوں کے چمچوں سے تم روایتیں قبول کرتے ہو ظالموں. تمہارا دین ایمان کیا ہے اندازہ کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو شاگرد ہے, تابعی ہے, سکہ ہے, اس کا بیان بالکل قابل قبول ہے. تبھی تو صحیح مسلم میں آیا پڑا نا. اس کو کہتے ہیں یہ بادشاہوں کے چمچے ہیں. بھی بادشاہوں کے چمچے جو ہوتے ہیں وہ تو بادشاہوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, بادشاہوں کے لیے خیانتیں کرتے ہیں, بادشاہوں کے لیے. تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کے چمچے ہیں. انہی سے روایتیں لے رہے ہیں, بادشاہوں کے چمچوں سے روایتیں لیتے ہو تم. شرم نہیں آتی آپ کو؟ تمہارا یہ دین ایمان ہے؟ یعنی کیا کیا بات مرزا صاحب کی بیان کی جائے. ہم ان کے سامعین سے یہی درخواست کریں گے اللہ کے لیے کچھ ہوش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ کے صحابہ کے بارے میں, اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھوکرے کا لفظ بول دیا انہوں نے کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سنتا, تہاڈی میری کنے سننا ہے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ یہ چھوکرا ہے. حالانکہ یہودیوں نے قطعاً نہیں کہا کبھی چھوکرا, اور پھر اس پر ڈٹ گئے مرزا صاحب. کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا لفظ ہے, یہ تو عزت کے لیے بولا جاتا ہے. مرزا صاحب چلیں یہ بات تو چلتے چلتے آ گئی, میں اس کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, لیکن چلیں اب آ گئی ہے. تو اگر آپ کو کوئی کہے چھوکرا, یہ جیلم کا چھوکرا ایسے کرتا ہے, تو آپ کو پسند آئے گا؟ اچھا لفظ ہے نا. آپ نے جو کہہ دیا کہ یہ تو اچھا ہے ہمارے معاشرے میں, تو آپ کو چھوکرا کہا جائے. پھر جیلم کا چھوکرا ایسے کہتا ہے, پھر آپ کو غصہ تو نہیں کرنا چاہیے اس پر. اور پھر آپ کے والد صاحب کو کوئی چھوکرا کہے, کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جب آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے ایسے کہا, ظاہر ہے یہودی مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ باتیں چیتیں جو بھی ہوئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, 13 سال جو آپ کے وہ مکی ہیں, 53 سال عمر تو ہجرت تک ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد پھر کچھ سال بعد یعنی 56 سال کی عمر تھی, یعنی آپ کے والد صاحب کی عمر تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ چھوکرا اس عمر میں بھی کہنا جو ہے وہ عزت کی علامت ہے. تو آپ کے والد صاحب کو کوئی اور کہے کہ چھوکرا ہے, نعوذ باللہ. ہم اگلی بات نہیں کرتے آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں, ہمارے نزدیک تو قابل احترام ہے. ہم تو نعوذ باللہ آپ کے ساتھ کبھی ایسی کوئی روڈ لینگویج نہیں یوز کرتے, آپ کے بارے میں کوئی ایسی توہین امیز گفتگو نہیں کرتے. آپ کے والدین کے بارے میں کیوں, صرف ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کی جتنی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر تھی جس میں آپ ان کو چھوکرے کا لقب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے, یہ قابل عزت لفظ ہے, یہ تو عزت والا لفظ ہے, تو اس میں کون سا برا کیا میں نے بول کر. تو مرزا صاحب یہ لفظ اگر آپ کے والد صاحب یا والدہ صاحبہ کے لیے بولا جائے تو کتنا معیوب ہوگا اور آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کے اپنے بارے میں بولا جائے تب بھی برا لگے گا. کیوں آپ ایک غلط بات پہ ڈر جاتے ہوتے ہیں؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ, جن کی فضیلت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہی, اس کو الٹا پلٹا کے نعوذ باللہ اس کو الٹا کر دیا. کہتے اماں عائشہ نے کہا تم نے جو میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے اس پارٹی نے, یہ بات مجھے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں حدیث سناؤں. آگے کہتے وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بدلہ لے کر دے گا. سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا, تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے, یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں. وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا. دیکھیں صحیح مسلم میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حکمران کی کوئی مذمت کی ہو, یا اس حکمران کو ظالم کہا ہو, یا اس حکمران سے بدلہ لینے کی بات کی ہو کہ اللہ ہی ہمیں بدلہ لے کر دے گا. یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب کا جو انہوں نے اس حدیث میں تعریف کرتے ہوئے داخل کرنے کی کوشش کی ہے. جبکہ ہم یہ بات آگے یہ روایت انشاءاللہ وہ ہم سند کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں طبرانی کبیر کی, کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بد دعا کر رہی ہیں اپنے اس بھائی کے لیے کہ میرا بھائی جو محمد بن ابی بکر ہے اللہ رب العزت اسے تباہ کرے, اس کے جرم کو کی سزا اس کو دے اللہ رب العزت. وہ جرم کیا تھا اس کا بھی ہم آگے بیان کرنے والے ہیں مرزا صاحب.
اس لیے مرزا صاحب یہ جھوٹ نہ بولیں آپ. صحیح مسلم کو بھی آپ نے معاف نہیں کیا. یہ حدیث جو کہ اس حکمران کی فضیلت بتا رہی تھی, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے, دیگر شارحین حدیث بھی یہ سمجھتے ہیں, جو عربی سمجھنے والے ائمہ دین وہ یہ سمجھتے ہیں, اور جو جاہل ہے عربی سے, جس کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا عربی کا, ایک لفظ بولنا نہیں آتا صحیح طرح سے, پروننسیشن اس کی نہیں کرنی آتی, قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے وہ پتہ نہیں کیسی کیسی وہ یعنی کر جاتے ہیں. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ہر ایک لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ مثال آپ کے سامنے ذکر کریں گے. چلیں یہاں بھی ایک آدھ مثال آپ کو ہم دکھا دیں گے انشاءاللہ. تو آگے کہتے ہیں, سیدہ نے کہا مجھے یہی شکایت تھی جو میں نے کر دی اور مجھے کوئی شکایت نہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں, یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے. یعنی صریحاً جھوٹ ہے. مرزا صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہاں کہا کہ مجھے یہی شکایت تھی؟ یا کہیں ایک لفظ دکھا دیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے شکایت ہے معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ سے, جنہوں نے قتل کیا, مجھے ان سے شکایت ہے, یا یہ حدیث میں اس کے خلاف پیش کر رہی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ اس کے الٹ تھا. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے, لیکن میرا بھائی قتل ہوا تو اس وجہ سے میں اس کی فضیلت نہیں چھپاؤں گی. فضیلت تو بیان ہونی چاہیے, جس کا کوئی حق بنتا ہے اس کو دینا چاہیے, چاہے ہمارے ساتھ اس کا کیسا بھی تعلق ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو جس پر فٹ ہوتی ہے میں تو کروں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود تو بددعائیں کر رہی ہیں اس بھائی کے لیے, محمد بن ابی بکر کے لیے, اس کی کرتوتوں کی وجہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس سے کہیں کہ میں اللہ مجھے بدلہ لے کر دے گا؟ ادھر وہ خود کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ اس سے بدلہ لے, تو میرے بھائی محمد بن ابی بکر سے اس جرم کا بدلہ لے. اور ادھر جھوٹ بول کر صحیح مسلم میں خیانت کر کے آپ یہ داخل کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ تو معاویہ بن حدیج سے محمد بن ابی بکر کا بدلہ لے کر دے. بالکل الٹ, بالکل جھوٹ.